اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا جواہر القرآن کی تجوید کلاس میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نون ساکن اور تنوین پر اخفا کا قاعدہ۔ تختی نمبر 11 شروع کرنے سے پہلے اخفا کا قاعدہ جاننا بہت ضروری ہے، اسی لیے آج ہم اس قاعدہ کو سمجھیں گے، پھر اگلی کلاس میں انشاءاللہ تختی شروع کریں گے۔ آج کی کلاس میں ہم یہ جاننے والے ہیں کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو کیسے پڑھتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن پر لازماً کلک کریں تاکہ ہماری جو آنے والی کلاسز کی اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اخفا، نون ساکن اور تنوین۔ پہلے اخفا، نون ساکن اور تنوین کو ایک بار سمجھ لیتے ہیں۔ اخفا کسے کہتے ہیں؟ اخفا کہتے ہیں چھپانے کو۔ اس کے بعد آتا ہے نون ساکن۔ جیسا کہ تختی نمبر 10 میں ساکن کے بارے میں ڈیٹیل سے پوری ویڈیو بنائی گئی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ بھی ایک بار ضرور دیکھ لیں تاکہ آج کی کلاس آپ کے لیے آسانی کا باعث بنے۔ چلیے ساکن کو سمجھ لیتے ہیں۔ ساکن کا نشان ایسا ہوتا ہے، اور یہ دال جیسا نشان جس بھی حرف پر ہو اس حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں۔ نون ساکن، یہ نشان یعنی جزم نون پر ہے تو نون کیا ہوا؟ نون ساکن ہوا۔ اب باری ہے تنوین کی۔ آپ کو پتا ہوگا کہ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے سیم ہیں، یعنی جو رول نون ساکن پر عائد ہوتا ہے وہی تنوین پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کی آوازیں سیم ہیں، ایک جیسی ہیں۔ جیسے با 2 زبر بن، با نون زبر بن، با 2 زیر بن، با نون زیر بن، با 2 پیش بن، با نون پیش بن، یعنی دونوں کے اینڈ پر نون کی ہی آواز آتی ہے، تو اسی لیے ان کے رولز بھی ایک جیسے ہی ہوں گے۔ چلیے اب جانتے ہیں نون ساکن اور اخفا کا قاعدہ۔ حروف اخفا کون کون سے ہیں؟ حروف حلقی، حمزہ ہا، عین حا، غین خا۔ حروف یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اور یہ والے 2 حروف یعنی الف اور با، یہ ہوئے 6 حروف حلقی، 6 حروف یرملون، 2 الف اور با، یہ ٹوٹل ہو گئے 14 حروف یعنی 14 حروف۔ جبکہ حروف مفردات ٹوٹل 29 ہیں، ان میں سے یہ 14 حروف نکال دیں تو باقی 15 حروف بچتے ہیں، اور یہی 15 حروف حروف اخفا کہلاتے ہیں۔ حروف اخفا ہیں تا، ثا، جیم، دال، رال، زا، سین، شین، صاد، غاد، طا، غا، فا، قاف اور کاف۔ اخفا کی ڈیفینیشن یہ ہے، یعنی اخفا کا قاعدہ یہ ہے، اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون، الف اور با کے علاوہ باقی 15 حروف یعنی حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین پر اخفا ہوتا ہے،
یعنی غنہ خفیف کریں گے، چھپا ہوا غنہ کریں گے جس کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے، یعنی 2 حرفی ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ نے یہ جو حروف آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو ذہن نشین کر لینا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہوگا، یاد ہوں گے، تبھی آپ اخفا کر پائیں گے کہ کہاں اخفا کرنا ہے۔ چلیے مثال سے جانتے ہیں۔ آتا، یہاں پر نون ساکن کے بعد تا ہے۔ اب چیک کر لیجئے کہ تا جو ہے وہ حروف اخفا میں ہے۔ اگر تو یہ حروف اخفا میں شامل ہے تو نون ساکن پر اخفا ہوگا۔ حبا جما، اب حبا کی تنوین کے بعد جیم آ گیا۔ جیم جو ہے حروف اخفا میں شامل ہے، اس کا مطلب ہے حبا پر بھی اخفا ہوگا۔ اور مثال سے جانتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد زا ہے، اور زا جو ہے حروف اخفا میں ہے، اسی لیے ادھر بھی نون ساکن پر اخفا ہوگا۔ ایک اور مثال سے جانتے ہیں جو کہ تنوین کی ہے۔ دکا دکا، یہاں پر بھی دیکھیں دکا کی تنوین کے بعد دال آ گیا ہے، اور دال جو ہے یہ بھی حروف اخفا میں شامل ہے، یعنی دال نہ حروف حلقی ہے، نہ حروف جرملون ہے، اور نہ ہی الف اور با ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ حروف اخفا ہے، ہم دکن کی تنوین پر اخفا کریں گے۔ اب پڑھنے کا طریقہ سمجھتے ہیں۔ اخفا کرتے وقت نون ساکن اور تنوین پر مکمل طور پر نون کی آواز نہیں آئے گی۔ اگر اردو سے مثال دوں تو شاید آپ کے لیے سمجھنا اور اخفا کرنا آسان ہو جائے۔ چلیے تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے یہ الفاظ ہیں آسمان، زمین، اور یہ ہیں آسماں، زمین۔ پہلے والوں میں نون کی آواز واضح ہے، لیکن سیکنڈ والوں میں نون کی بجائے نون گنہ کی آواز ہے۔ پس اخفا اور مکمل طور پر غنہ کرنے میں ایسا ہی فرق سمجھیے۔ اپنے الفاظ میں ہم اخفا کو سافٹ غنہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی بہت لائٹ ہوتا ہے، چھپا ہوا غنہ۔ ہماری زبان بہت ہی سافٹلی اوپر ٹچ ہوگی، مثلا ماں، یہاں پر من، ان کی بجائے ماں، کی آواز ہوگی۔ امید ہے آپ کو آج کی کلاس میں سمجھایا گیا سبق بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے علم میں مزید اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔